لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ پوچھا ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ ہو تو بتا دیں کہ میں دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو کوئی اپنے مرحوم رشتہ دار کو خواب میں دیکھنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، حسن بصری ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، اس بزرگ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر عرض کی کہ حضور میری جوان بیٹی انتقال کر گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں، میری جوان بیٹی ختم ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتائیں کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ آپ نے اسے عمل بتایا، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں عمل بتایا، وظیفہ بتایا۔ کیا بتایا؟ آپ اسے توجہ سے سنیں۔ اب جب آپ نے بتایا تو اس نے اپنے مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس وہ پہن رکھی ہے، ڈامر کا لباس پہنی ہے اس نے، یعنی ڈامر کے لباس پہنی ہے اور عذاب میں مبتلا ہے۔ اس عورت نے دیکھی اپنی بیٹی کو، لیکن ڈامر کے لباس میں عذاب میں گرفتار ہے، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب سنایا، سن کر آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا تھا طریقہ، انہوں نے اپنی بیٹی کو خواب میں بھی دیکھا۔ کیا طریقہ بتایا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینا، عشاء پڑھ کر کے آپ بستر پہ جانا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے تب تک پڑھتے رہنا جب تک کہ نیند نہ آ جائے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس نیت سے، اس دعا کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کریم اس نماز کی برکت سے مجھے میرا مرحوم رشتہ دار، جس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے، کسی کو والد دیکھنا ہے، کسی کو والدہ دیکھنا ہے، کسی کو بیوی دیکھنا ہے، کسی کو بیٹی دیکھنا ہے، کسی کو بیٹا دیکھنا ہے، جس کو جو بھی دیکھنا ہے، دعا کرے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ اس 2 رکعت نماز کی برکت سے میرا مرحوم رشتہ دار مجھے دکھ جائے۔ جس کو بھی دیکھنا ہے اس کے لیے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو آپ کا مرحوم رشتہ دار خواب میں نظر آئے گا۔ وہ 2 رکعت آپ کو نفل پڑھنا ہے، اور اس 2 رکعت کا نماز کیسے پڑھنی ہے تو عام نفل کے ذریعے کے طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ضرور کر لیں کہ اب وہ 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنا ہے۔ سورہ قدر مطلب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنا ہے، اور سورہ قدر پڑھ کے 2 رکعت آپ کو دونوں رکعت میں سورہ قدر پڑھ لیں، ایک بار بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اس ترکیب سے آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ آپ ایسا کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا مرحوم نظر آئے گا، رب نے چاہا تو نظر آئے گا۔ اور ایک بات آخر میں عرض کر دوں کہ مرحوم کو خواب میں دیکھنا ایک آزمائش ہے۔ کیسی آزمائش؟ کہ جیسے آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے میں سنا کہ عورت نے دیکھی تو صحیح، لیکن یہ دیکھی کہ میری بیٹی عذاب میں ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا کہ آپ نے بھی دیکھا اور عذاب میں دیکھ لیا تو پہلے تو پریشان تھے ہی، اب اور پریشان ہو گئے۔ تو اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھیں۔ مرحوم خواب اگر دکھ جاتے ہیں کبھی اتفاقی طور پر اللہ کی رحمت سے تو الحمدللہ، نہیں دکھ رہے تو خود سے کوشش نہ کریں۔ خدا نہ کرے اگر عذاب میں دیکھ لیے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے، مزید آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے آپ اس سلسلے میں قدم نہ بڑھائیں، میرا مشورہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں، پڑھیں، لکھیں، صدقہ خیرات کریں۔
اس سے آپ کے مرحوم کے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔